السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور اہل مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر نبی کو قوم کا بھائی اس لیے کہا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہر نبی جو تھا قوم کے افراد میں سے ایک فرد تھا۔ مدین جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پھر پوتے کا نام تھا، تو پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس مدین کے نام کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے، اور یہ بستی جو تھی یہ حجاز کے راستے میں معاون کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اس بستی کا ذکر اصحاب الایکہ کے نام سے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ قالا، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ غیرہ میں ہو کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قد تحقیق جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، دلیل۔ دلیل سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کا نبی بن کر آ جانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیلہ، فاوفوا پس پورا کرو، الکیلہ ناپ کو، والمیزانہ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا اور نہ تم کم کرو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں دینے میں۔ دوسری جس بات سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے سے۔ اس قوم میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تلقین کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ کوتاہی بھی بہت خطرناک ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس سے قوم کی اخلاقی پستی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مطففین میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی زمین میں فساد نہ کرنا یا پھر ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں ہی باتوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط ہر راستے میں، تعیدون کہ تم ڈراتے ہو، وتصدون اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من اس شخص کو، آمنا جو ایمان لایا، بھی اس اللہ پر، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس کی راہ میں، یعنی ہاں سے مراد اللہ کی راہ، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس اللہ کی راہ میں، عوجاً ٹیڑھا پن۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا، اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا پسندیدہ شیوہ رہا ہے۔ تو راستے میں بیٹھنے کے مختلف مفہوم مراد لیے گئے ہیں، یعنی راستے میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھنا، جیسا کہ آج کل اوباش قسم کے لوگوں کا شیوہ ہے، یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستے میں بیٹھنا تاکہ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکے اور ان سے بدظن کرے، یا پھر راستوں میں بیٹھنا لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے تاکہ لوگوں سے لوگوں کا مال چھین لے۔
یا پھر راستے میں بیٹھنا چنگی وغیرہ وصول کرنے کے لیے، یعنی مال وغیرہ وصول کرنے کے لیے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہوں، یعنی ممکن ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سارے کام کرتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسکرو اور یاد کرو، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا واسکرو اور یاد کرو اس کنتم جب تھے تم قلیلاً تھوڑے، فکسرکم پس اللہ نے زیادہ کیا تم کو، وانظرو اور یاد کرو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ان انعامات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی قوم سمود کے بعد، قوم عاد کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک کیا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہے، طائفتٌ ایک جماعت، منکم تم میں سے آمنوا ایمان لائی، بالذی اس چیز پر ارسلت بہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی یہ متکلم کا صیغہ ہے ارسلت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، وطائفتٌ اور ایک جماعت ہے لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، فاصبروا پس صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم کفر پر صبر کرو، یعنی ان الفاظ میں ان کے لیے سخت وعید ہے، یعنی جب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو فتح دے گا، اہل ایمان والوں کو فتح دے گا اور اہل کفر کو ہلاک کرے گا۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے فتربصوا انا معکم متربصون، کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ قال الملأ الذین، قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں میں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لا نخرجنک ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو، یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، لا نخرجنک ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، معک تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا پھر لا تعودن ضرور تم لوٹ آؤ فی ملتنا ہمارے دین میں۔ قالا تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اولو کنہ اگرچہ ہیں ہم کارہینہ اس کو ناپسند سمجھتے، یعنی یہاں پر اولوں میں جو ہے یہ سوالیہ ہے، یعنی کیا اگرچہ ہیں ہم اس کو ناپسند سمجھتے، یعنی دین میں واپس آنا اور اس بستی سے نکلنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان دونوں باتوں کو ہی ناپسند سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے نہ صرف دعوت توحید کو رد کیا بلکہ اللہ کے پیغمبر سے یہاں تک کہ ایمان والوں سے بھی کہہ دیا کہ تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ، نہیں تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم لوگ ان دونوں باتوں میں سے ہمیں کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرو، یعنی یا تو اس بستی سے نکلنا یا پھر دین کی طرف واپس آنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان دونوں باتوں کو ہی پسند نہیں کرتے۔